حالانکہ اندازہ کریں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان ربی یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے کھانا گرم، کیا کہتے ہیں اس برتن کو جس میں کھانا گرم رہتا ہے؟ ہاں، گرم برتن کے اندر بند آسمان سے کھانا اتر کر زمین پر آتا ہے اور گرم رہتا ہے، اور آپ اس میں سے کھایا آپ نے، اور جتنا کھایا اتنا کھا کر اس برتن کو آسمان پر واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو باقی رکھتا تو نہ یہ کھانا کبھی ختم ہوتا نہ کبھی سڑتا، کھاتے رہتے ہمیشہ کے لیے اس میں سے۔ جنت کا کھانا تھا، نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ خراب ہونے والا ہے۔ سوچو، غور کرو، جن کے لیے آسمان سے کھانا بند ڈبے میں تیار اترے، ایسے نبی تین مرتبہ بھوک کی شدت سے مسجد جا رہے ہیں اور نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگ رہے، اور پھر اگر پوچھے گھر میں کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد میں، پھر اگر پوچھا، پھر مسجد گئے، پھر اگر پوچھا، 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ میں کھانا آیا ہے۔ کیوں؟ آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ نے آپ سے یہ بھی کہا ہے ہم آپ سے رزق آپ کو ہم دیں گے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں کیوں؟ اپنی امت کو دعا کے ذریعے مسائل کے حل کی تعلیم دینے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت والی نبوت کا انکار کر دیا تھا کہ مجھے یہ بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے، مجھے فاقہ والی نبوت چاہیے تاکہ میں عاجز ہو کر تجھ سے مانگوں۔ اس زمانے کے اسباب تو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ عام طور سے سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل مسجد میں ہے، جا کے اللہ سے کہو مسجد میں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنی نمازوں پر یہ مشق، کوئی حاجت پیش آئے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اس یقین اللہ میری حاجت میرا عمل پوری کریں گے، کیونکہ اصولی بات یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے اور ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس یقین پر خود بھی آؤ، دوسروں کو بھی اس یقین پر لاؤ۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ تعلیم کے حلقوں کا میں نے راج عرض کیا تھا کہ تعلیم ایمان اور وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے اور اسباب کی تردید کے لیے ہے، کہ ہم اسباب سے نہیں پلتے، اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے۔ اس لیے اسباب کی دنیا میں جانے سے پہلے تعلیم اور اسباب کی دنیا سے واپس آنے کے بعد بھی تعلیم، کہ تمہارے سبب میں جانے اور سبب سے واپس آنے کے لیے دونوں وقت تعلیم ہونی چاہیے، صبح اور شام۔ صبح شام کی تعلیم اس لیے ہے کہ اسباب کی تردید کر کے جاؤ اسباب میں، اور اسباب سے نکل کر آؤ واپس تو پھر اسباب کی تردید کرو۔ اسباب کا انکار، تعلیم کا مقصد اسباب کا انکار ہے، اسباب کی تردید ہے، اسباب سے نہیں پلتے۔ اس تعلیم کی صبح شام ہر پرانے تک کو ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان وعدوں کی جگہ اسباب کا یقین لے لے، پھر یہ اسباب ان سے فرائض کو ضائع کروائیں۔ اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے، اور وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ اصل کام یہ تھا، میں نے رات بھی عرض کیا تھا تفصیل سے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہو کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یا اپنے نبی کی زبان میں جو وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ یہ تعلیم ہے، اپنی کمائی کی شکل نہیں بتائی آ کر، بلکہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا بتایا، کہ میں اپنی کمائی کی شکل کا اور کوشش کا انکار کرتا ہوں، صرف اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے میرے لیے پورا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، تعلیم کتنی دیر ہو، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، گھروں کی تعلیم بھی، مسجد کی تعلیم بھی۔ بڑے سعید میاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا تھا مولوی صاحب سے کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ تعلیم 1.5 گھنٹہ تو ہونی چاہیے کم سے کم۔ کتنی؟ 1.5 گھنٹہ ہے۔ جن اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے ان اسباب میں تو بیٹھے ہیں 15 گھنٹے۔ سوچو، جن اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے ان اسباب میں تو رہے 15 گھنٹے دکان پر، اور تعلیم میں بیٹھے 5 منٹ 3 منٹ، بہت زیادہ ہوا تو 10 منٹ نہیں۔ فرمایا کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو۔ سعید میاں نے عرض کیا کہ حضرت میں جماعت میں ایک نہیں پوچھ رہا، میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں۔ حضرت فرمایا میں مقام کی
نہیں کہا کہ میں تو مقام کی نہیں، میں جماعت میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مقام کی پوچھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا میں مقام کی بتا رہا ہوں، جماعت میں تو 3 گھنٹے تعلیم ہوگی، میں مقام کی بتا رہا ہوں کہ مقام پر رہتے ہوئے گھر میں اور مسجد میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو. اب ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ جانا چاہتے ہیں مصلی، کسی کو کوئی حاجت ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی تقاضا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو جانا ہے جائے. مسجد کا عمل جانے والوں کے تابع نہیں ہے. مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے، مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے. جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے. مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے، مسجد کے امام کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے. جو بیٹھنا چاہے گا جتنی دیر بیٹھے گا، باقی جانے والے چلے جائیں گے. اور یہی مسجد نبوی کا معمول تھا کہ تعلیم ہو رہی تھی، 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا، ایک شرما کر پیچھے رہا، ایک اعراض کر کے چلا گیا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ بعض تعلیم میں جڑ کر بیٹھتے ہیں. محلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متقاعدین کو کیا کہتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں پڑے رہتے ہیں بیکار. اچھا ہے مسجد میں رہیں، مسجد کے کھوٹے بنے، ایسے لوگوں کو مسجد میں رکھو، آنے والوں کو کلمہ سکھلا دیں، دعوت دیں، عالم ہے مسائل بتلائیں، قاری ہے قرآن پڑھائے. بے شمار لوگ ہیں ان کا فارغ وقت مسجد میں گھر میں گزرتا ہے، بیکار پڑے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. یہ تو 24 گھنٹے مسجد میں رہ سکتے ہیں، 24 گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے ذرا سا مسجد میں گھر چلے جائیں پھر مسجد میں آ جائیں. یہ تو 24 گھنٹے مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے مسجد آباد رہ سکتی ہیں. ایسے لوگ ہیں ہر محلے میں جو ریٹائرڈ ہیں، متقاعد ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہیں ملازمت سے، تجارت سے، مسجد میں آ کے پڑھ جائیں، مسجد کے کھوٹے بن جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کم سے کم آدھے گھنٹے سے شروع کریں اور 1.5 گھنٹے تک پہنچائیں اس کو، جس میں تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تعلیم ہو، اور ایسی نماز کے بعد جس نماز میں زائد لوگ شریک ہوتے ہیں تعلیم ہو، اور جو آدمی جانا چاہے وہ چلا جائے. کیا بات ہے، کسی کا پاؤں پکڑ کے بٹھانا زبردستی تو ہے نہیں. یہ تو مسجد کا عمل ہے نا. ایک جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی یہ کہنے لگے کہ امام صاحب تکان بہت ہے اور تقاضا بھی ہے جانے کا، اگر بجائے ظہر کی 4 رکعت کے 2 پڑھا دیں. یہ تو مسجد کا عمل ہے، یہ 4 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے. ہاں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مسجد کا عمل 4 رکعت نماز ہے، ایسے مسجد کا عمل تعلیم ہے. تعلیم کا عمل تو پورا ہو. اگر ہم نے مسجد کی تعلیم کو مصلیوں کی رغبت اور ان کی چاہت کے اعتبار سے کیا تو تعلیم ختم ہو جائے گی. 2 منٹ میں 2 حدیثیں پڑھنے کو لوگ کہیں گے بھئی یہ کر لو تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے. نہیں، اس لیے نہیں ہے. تعلیم تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم تو اسباب کی تردید اور ایمان کی تجدید کے لیے ہے. وعدے سنو بار بار. بہت دیر کے بعد جا کر دل متوجہ ہوگا اس یقین کی طرف، جب ایک وقت گزرے گا فرشتوں کے پروں میں ان یقین اور اللہ کے وعدوں کا یقین رکھنے والی مخلوق اور اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق فرشتے ایک وقت تک ان کے پروں میں رہنے کے بعد تب کہیں جا کے دل متوجہ ہوگا اس تعلیم میں اللہ کے وعدوں کا یقین کی طرف. ورنہ لوگ 2 حدیث سننے کو تعلیم سمجھتے ہیں. تو وعدوں کے یقین کا وہ تو میں تو آپ سے کیا بتاؤں، وہ تو ایمان کا حلقہ ہی تعلیم کا حلقہ تھا. اصل اللہ کے وعدوں کے یقین پر صحابہ کو تیار کرنا یہی تعلیم کا حلقہ تھا. بس یہاں کتاب پڑھی جاتی ہے، وہاں زبانی آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے. اس لیے تعلیم مسجد کا عمل ہے. مسجد کا امام، مسجد کا کہ کام کرنے والا ساتھی جو بھی تعلیم کرائے وہ تعلیم کرائے. جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، مسجد کی جماعت پوری شرکت کرے تعلیم میں. جب تعلیم مقامی کا بتا رہا ہوں، جب تعلیم پوری ہو جائے تو اب مشورہ کر لیں کہ بھئی کون ساتھی مسجد میں رہے گا اور کن کی جماعتیں بنا کر محلے میں ملاقاتوں کے لیے بھیجیں. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے. تعلیم کا متصل ہو، دوسرا وقت ہو، لیکن تعلیم مسجد کی پوری ہونی چاہیے اور مسجد کی جماعت پوری تعلیم میں شرکت کرے. جب تعلیم پوری ہو جائے مسجد کی، اس کے بعد پھر مسجد کی آبادی کی محنت ہو جس وقت بھی ہو. لیکن تعلیم موقوف نہیں ہے محلے کے لوگوں پر
کہ بھائی لوگ جانا چاہتے ہیں تعلیم بند کرو، ایسا نہیں ہے. ہاں جو بھائی بلکہ کہتے تعلیم کرانے والا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بعد جب دیکھے کہ بھائی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، کہہ دے کہ بھائی تعلیم تو ابھی جاری رہے گی. کسی کو اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو باندھ کر بٹھانا تو ہے نہیں. یہ ہے طریقہ تعلیم کا. اور اس میں بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ صبح کی تعلیم میں نکلنے والی جماعتیں صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھیں، اور جتنے بھی مراکز ہیں سارے دنیا میں ان تمام مراکز میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث ہی پڑھی جائے. جیسا اس وقت بھی ان جماعتوں کی روانگی سے پہلے اس وقت بھی پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تعلیم منتخب احادیث سے کی گئی، اسی لیے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، آداب، لا یعنی سے بچنے کے فائدے اور لا یعنی باتوں کے نقصانات، یہ ساری اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے فضائل، خدمت کے فضائل، یہ سارے فضائل ہر مرکز میں ہر اجتماع میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث تعلیم کر کے مجمع کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس میں نکلنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ایک دن اپنے مقام پر فضائل اعمال مع فضائل صدقات، ایک دن منتخب احادیث، ان دونوں کتابوں سے تعلیم کا برابر اہتمام کیا جائے. جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں وہ جماعتیں صبح میں 3 عمل کریں گے. پہلا عمل قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ جو انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا عمل اس کے بعد صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث تعلیم ہو، اس کے بعد سیاسی بات کا مذاکرہ، یہ صبح کی تعلیم میں. ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے پڑھی جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ باقی اوقات میں ظہر سے عصر کے درمیان وقت کشادہ ہوتا ہے. ظہر آدھے وقت تعلیم ہو اور آدھے وقت میں آپس میں سیکھنا سکھلانا ہو، جس میں نئے ساتھیوں کی سبحانک اللہم درست کرائی جائے، ثنا سکھلائی جائے، تحیات یاد کرائی جائے، درود شریف سکھلایا جائے، نماز کے موٹے موٹے مسائل بتائے جائیں، وضو کا طریقہ بتایا جائے، یہ مسنون دعائیں یاد کرائی جائیں. اللہ جزائے خیر دے. علماء اب جماعتوں کے ساتھ نکلنے لگے ہیں، حرکت میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اصل قائد یہی ہیں. اگر جماعتوں کے ساتھ علماء ہیں پھر تو پوری جماعت پر ایسی محنت علماء کریں گے کہ ان کے ذریعے سے جماعتوں کی تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، انہیں صحیح نماز پڑھنا آئے گا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء اگر محنت کریں جماعتوں پر تو ایسی محنت علماء کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک واپس آ کر نماز پڑھانے کے قابل ہو جائے. ایسی مسجدوں میں امام کا نکلنا آسان ہو جائے گا جن مسجدوں میں 1 سے زیادہ 10 سے زیادہ افراد نماز پڑھانے کی استعداد رکھتے ہوں گے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ظہر کے بعد کے وقت میں یہ دونوں اعمال، تعلیم کا اور سیکھنے سکھانے کا عمل، ظہر کے بعد اطمینان ساتھیوں کا حلقہ لگا کر بیٹھو، نمازیں سنو. دیکھو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں کیا غلطی ہے. صرف بتانا کافی نہیں ہے. تعلیم کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ بتا کر فارغ ہو جائیں، یہ تعلیم کا طریقہ ہی نہیں ہے. تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کو سکھلایا ہے وہ ان سے سنو. ایک وقت میں سکھلایا جائے، ایک وقت میں سنا جائے، ایک وقت سکھلایا جائے، ایک وقت سنا جائے کہ کیا سیکھا ہے. اور قرآن کی آیتیں انہیں پڑھا کر 2 کی جوڑی بنا دی جائیں. یہ طریقہ سنت طریقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ 2 کی جوڑیاں بنا دی جاتی تھی. آپس میں مذاکرے کریں قرآن کی آیتوں کے بھی، اور آپس میں مذاکرے کریں مسائل کے بھی، آپس میں مذاکرے کریں دعاؤں کے بھی. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ظہر کے بعد جماعت کے سب ساتھیوں کو حلقہ لگا کر بٹھائیں اور ان کو دعائے قنوت بھی یاد کرائیں، تحیات بھی یاد کرائیں. یہ ظہر کے بعد کا وقت سیکھنے سکھلانے کا، تعلیم اور تعلم کا ہے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنے دل میں اللہ کا یقین پیدا کریں. اور تعلیم کا طریقہ جو ہے اصل کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جائے. عربی عبارت علماء پڑھیں، عربی عبارت علماء پڑھیں، غیر عالم عربی عبارت نہ پڑھے. علماء ہیں تو عربی عبارت ضرور پڑھیں 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ حدیث کا ترجمہ پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. یہی سنت طریقہ بھی ہے. تعلیم میں جلدی کرنا، یہ کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی بات پر مجمع کو لانا اور سمجھانا اصل مقصود ہے. اس لیے تعلیم میں یہ سنت طریقہ ہے
کہ ایک بات کو بار بار پڑھا جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہی سنت طریقہ ہے تعلیم کا. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بہت اہم کام ہے اور سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے یہ. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت. امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور وہ بازار سے، کھلے بازار سے لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں بھیج رہے تھے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ دو دو ساتھی جوڑی بنا کر جائیں مسجد سے باہر. جو لوگ بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور گناہوں کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جا کر پیار محبت سے سمجھا کر انہیں مسجد میں آنے کے لیے آمادہ کریں، تھوڑی میں ہاتھ دیں، خوشامد کریں. اور واقعی ایسے خوشامد کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے، اور ایسے خوشامد کرو کہ لوگوں کو تمہاری خوشامد سے شرم آ جائے. آرڈر دینا یا خبر دے دینا کافی نہیں ہے. ہمارے دل میں غم ہو ایک امت کا. دیکھو یہ گشت اپنے غم کو ظاہر کرنے کا گشت ہے. یہ ملاقاتیں کوئی رسم نہیں ہے. اندر ایک بے چینی ہو، اندر ایک غم ہو. میں تم سے کیسے سمجھاؤں کہ ڈوبتے آدمی کو بچانے والی کا جو غم اور فکر اندر ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ڈوبنے والا کون ہے، میری کیا رشتہ داری ہے. نہیں، انسان میں اگر واقعی انسانیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار دوستو، جیسے آپ نے بیان سنا روزی کے بارے میں، تو روزی کا مسئلہ جو ہے اللہ نے ہمیں خود دے دیا ہے کہ حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ پابندی کرے گا، اللہ سب سے پہلے اس کا رزق کا مسئلہ دور کرے گا. سب سے پہلا وعدہ ہے. اور قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، اس صراط کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. سے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے. تو روزی کی طرف سے انسان پریشان ہے اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، لیکن اللہ نے روزی کا مسئلہ تو خود نماز میں رکھا ہے. اور آپ نے بیان میں تفصیل سنا ہوگا. اور آج جمعہ ہے، جمعے کے دن جو ہے آج درود کی کثرت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہم پر بہت ہے، اور احسان بہت ہونے کی وجہ سے ہمیں درود کی کثرت کرنا چاہیے. کم سے کم جو ہے 100 مرتبہ تو جو ہے ہمیں درود پڑھنا چاہیے آج جمعے کے دن، کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ پہنچتا ہے. اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.